والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا، مدنی داتا، تاجدار دو عالم، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، آج 17ویں شب ہے۔ تو اس مہینے میں حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی، غوث سمدانی، قدس سرہ النورانی کی زندگی کے حالات پر مشتمل بیانات ہوئے، اور یہاں بھی جمعہ کے موقع پر ہوئے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہمارا درس حدیث ہے، اس درس حدیث کا عنوان اولیاء کرام رکھ دیا جائے۔ احادیث طیبہ کے اندر اولیاء کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء متقی بندے ہی ہو سکتے، جس کے پاس تقوی نہیں وہ خدا کا ولی ہو نہیں سکتا۔ آیت نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے مختلف معنی اور مطالب بتائے گئے۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کرنا، دنیا سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہش سے پرہیز کرنا، جاہ و حشمت سے پرہیز کرنا، یہ ساری باتیں ہیں۔ مگر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی مثنوی شریف کا شعر ہم سن لیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد و تقوی چیست اے مرد فقیر، لا طمع بودن ز سلطان و امیر۔ اے مرد فقیر، زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو زاہد کب بنے گا، متقی کب بنے گا؟ سن لے، امیر سے، سلطان سے، سرمایہ دار سے، کروڑ پتی سے، حیثیت والے سے نا امید ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ کسی سے کوئی امید نہ رکھے، بھلے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار انسان رہے، اس کی طمع، اس کی لالچ ہمارے دل میں نہ رہے۔ دل کی جب ایک کیفیت ہو جاتی ہے تو ہم تقوی کے مقام کو پاتے ہیں۔ جب تقوی کے مقام کو پاتے ہیں تو ہم کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اور ہم رب کے کرم سے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ حضور پرنور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اولیاء کرام کے فضائل بیان کیے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ ما سیما ہوں، ان کی علامت کیا ہے؟ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہم رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تمہیں یاد آ جائے۔ یعنی اللہ والے کا چہرہ اپنے اندر ایسی جاذبیت رکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ تمہاری نظر پڑے، ان کی بات تمہارے کانوں میں گرے تو تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیفیت یہ کہ تم محسوس کرو گے کہ تمہارے دل میں خدا کی یاد تازہ ہو گئی۔ جب کسی ایسے بندے سے ملو جس کی ملاقات سے اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی، تو سمجھ لو کہ تمہاری ملاقات ایک اللہ کے ولی سے ہوئی۔ حضرات محترم، ولی کا لفظ ولایت سے بنا ہے، اور ولایت کا معنی ہے قرب، اللہ کی نزدیکی۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ سے قربت، اللہ سے نزدیکی کیسے حاصل کی جائے؟ ولایت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے حدیث قدسی ہے۔ ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول الرب تبارک و تعالی، یعنی رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی بات کو ہمارے حضور ہم تک پہنچا رہے، سنا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے حاصل ہوئی ہے، تو ان باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، یعنی میرا بندہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے میری پسندیدہ چیز کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، کوئی چیز آپ کو پسند ہے، وہی کام ایک آدمی کر رہا ہے تو آپ اسے پسند کریں گے۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز کوئی کر رہا ہے تو آپ اسے ناپسند کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو کہیں بلایا جائے، پسند نہیں ہے آپ کو وہاں جانا، مگر وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بلاؤں گا کیونکہ ان کو وہاں آنا پسند نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ بات پر عمل کیا وہ آپ کا قریب ہو جائے گا، اور جو آپ کی پسندیدہ بات سے ہٹ گیا وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے بھی یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنا لو۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مما افترضتہ علیہ، میں جو عبادت اس پہ فرض کر دیا ہوں وہ عبادت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں فرض کیا۔ کوئی فرض کو چھوڑ کر اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی یا اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہے، صبح اٹھا 5 بجے، اذان ہوئی، مسجد میں فجر کی نماز ہوئی، مگر یہ بیٹھ گیا،
اذان کے وقت جاگ گیا، وضو کر کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے 5:30 بجے نماز ہو گئی، نمازی نماز پڑھ کے نکل گئے، مگر یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے قرآن۔ 6 بج گئے، طلوع آفتاب بھی ہو گیا، پھر 7 بج گئے، تقریباً 5 بجے سے 7 بجے تک قرآن کی تلاوت کیا۔ اس تلاوت میں کئی پارے پڑھ لیا، 2 گھنٹے تلاوت کر رہا ہے، 10-15 پارے پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کے نزدیک ہو گیا، تو ہم کہیں گے تو نزدیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فجر کی نماز تجھ پہ فرض کی، وہ چیز تو چھوڑ دیا، وہ چیز چھوڑ کر تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن کرتا تو تجھے ضرور ثواب ملتا، بشرطے کہ اللہ کی جو پسندیدہ چیز ہے نماز فجر، 2 منٹ میں ادا ہونے والی نماز فجر، وہ اگر تو انجام نہیں دیا تو رب کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کی پابندی آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ تو فرائض کیا ہیں؟ نماز 5 وقتہ، اس کی پابندی رہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی دن معاف نہیں ہے، روزانہ فرض ہوتی ہے نماز، 5 بار فرض ہوتی ہے نماز، تو 5 مرتبہ بندہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض کے ساتھ نوافل بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، ضرور ثواب ملے گا، مگر جو بنیادی چیز ہے، یعنی بہت ہی مین چیز، اہم چیز، وہ فرض نماز ہے۔ کوئی صاحب آئے، عشاء کی 4 رکعت سنت پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیے، پھر اس کے بعد چلے گئے فرض، میں فرض نہیں پڑھتا، صرف سنت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ ہی بتائیے، کیا ان کی سنت اور نفل نماز مقبول ہوگی؟ ہرگز مقبول نہیں ہوگی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص احمق ہے جو فرض عبادت کو چھوڑ کر نفل عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فجر کی فرض نماز چھوڑ دیا، اشراق کی نماز پڑھنے آیا ہے۔ مجھے اشراق بہت پسند ہے، الحمدللہ آپ کو اشراق بہت پسند ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کیا فجر کی نماز آپ پڑھ چکے؟ وہ کام میں نہیں کرتا، فجر کی نماز میں نہیں پڑھتا، اشراق پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا ان کی اشراق قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ اف مما افترضتہ علی، میں جو فرض کر دیا وہ میری پسندیدہ چیز ہے، بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ فرض کیا، ورنہ اللہ نفل کر دیتا۔ اللہ کہتا کہ تمہاری مرضی ہے تو پڑھ لو، اگر مرضی نہیں تو چھوڑ دو، اگر پڑھ لو گے تو میں ثواب دوں گا، اگر نہیں پڑھو گے تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ معاملہ نفل نمازوں کا ہے، فرض نمازوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فرض پڑھنا ہی ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ فرض ادا نہ کرنے والا مجرم ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے ذریعے میرا بندہ، صرف نمازوں ہی کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہر فرض عبادت، روزہ ماہ رمضان کا، زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی، اسے ادا کرنا۔ آپ کو اتنی حیثیت مل گئی کہ آپ اپنے اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ تک جا سکتے ہیں، تو حج کا ادا کرنا آپ پہ فرض ہو گیا۔ مگر زندگی میں یہ ایک بار فرض ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پروردگار ہم پہ بڑا مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کتنا بھی سرمایہ دار رہے، ہر سال اگر اس پہ حج فرض ہو جائے
تو اس کے لیے یہ بات دقت والی ہو جائے گی۔ اسی لیے حج ہر آدمی پہ فرض نہیں کیا، صرف صاحب حیثیت پہ فرض کیا ہے، اور صاحب حیثیت پر بھی زندگی میں ایک بار۔ مگر دوسری عبادت جو زکوٰۃ ہے، یہ زندگی میں ایک بار نہیں، ہر سال زکوٰۃ دینا، اس میں دقت نہیں ہے۔ ہر سال اپنے پیسوں کا حساب لگاؤ، جو پیسہ ضرورتوں سے زائد ہے اسے رکھو، اس کو 40 میں تقسیم کرو، دے دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ 1000 روپے ہیں، 25، 10,000، 250، 1,00,000 روپے ہیں، 2,500 دے دو، 2,500 دے دیں گے تو اتنی دقت نہیں ہوگی۔ مگر حج میں دقت ہوتی ہے، کئی دن اپنے گھر سے غائب ہو جانا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، بہت سی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے جانا۔ اسی لیے پہلا حج فرض ہے آپ پر، اس کے بعد آپ دنیا کے بہت بڑے مالدار انسان ہیں، تب بھی آپ پر دوسری بار حج فرض نہیں ہوتا، صرف ایک بار حج فرض ہوتا ہے۔ دوسری بار آپ حج کریں گے تو آپ کا حج نفل حج ہوگا، آپ کی مرضی سے ہوگا، ثواب آپ کو ملے گا۔ مگر پہلا جو حج فرض ہو گیا وہ آپ کی مرضی کا نہیں، رب کی مرضی کا، جس کو ادا کرنا ضروری۔ تو یہ فرض عبادتوں کے ذریعے بندہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم نے عبادتوں کو محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ فرض کیا ہے؟ جس کو ادا کر کے آپ رب کے قریب ہوتے ہیں، فرض کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ فرض ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ فرض ہے۔ اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا تو سچ بولنا بھی آپ پر فرض ہے، مگر وہ فرض کو آپ بھول جاتے، نماز پڑھ لیتے، جھوٹ بھی بولتے، آپ سمجھتے کہ میں فرض ادا کر لیا۔ امام غزالی کہتے ہیں نہیں، نماز پڑھ کے تم نے فرض ادا کیا، جھوٹ کہہ کر تم نے فرض کو چھوڑ دیا۔ سچ بولنا بھی فرض، امانت داری یہ بھی فرض، ماں باپ کی خدمت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بھی فرض۔ کتنی چیزیں فرض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا وہ سب چیزیں فرض ہیں۔ اور فرض کی ایک تعریف یہ بھی ہے، ایک وضاحت یوں بھی ہے کہ اللہ نے جس کام سے منع کر دیا، جو حرام ہے، اسے چھوڑنا آپ پر فرض ہے۔ شراب چھوڑ دینا آپ پہ فرض ہے، الحمدللہ اسے تو اکثر مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے، چند مسلمان پیتے ہیں، مگر الحمدللہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بچ کر ہے، شراب نہیں پیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تو جھوٹ کو چھوڑنا فرض، لیکن اس فرض کو ادا کرنے میں اکثر ڈھیلے ہو جاتے۔ خیانت کرنا حرام، خیانت کو چھوڑنا فرض، تو خیانت کے بغیر امانت پر قائم رہنا، اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ ڈھیلے ہو جاتے، جہاں نفع آتا ہے خیانت کر لیتے، نفع نظر آیا تو خیانت کر لیتے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی تو فرض ہے۔ اسی طرح حلال طریقے سے کمانا یہ بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اے مومنو نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں نکلو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حلال روزی حاصل کرو۔ کوئی حرام لقمہ کھاتا ہے، فرض عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہے جو دیکھنے میں بڑا صوفی نظر آتا ہے، بال پراگندہ ہے،
کپڑے پھٹے ہوئے، دن رات سجدے کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے، حضور فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمہ من حرام و ملبسہ من حرام، اس کا کھانا حرام طریقے سے ملا ہے، وہ جو کپڑے پہنتا ہے حرام طریقے سے اسے ملے ہیں، یعنی حلال طریقے سے نہیں کمایا، وہ حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو فرض اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑی کشادگی رکھتا ہے، تو فرض نمازوں کو ادا کر کے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، مما افترضت علیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر اس کے بعد میرا بندہ نفل نمازوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرض کو ادا کرنے کے بعد نفل کو ادا کرنا۔ دیکھیں فرض انسان مجبور ہو کے ادا کرتا ہے۔ کیوں مجبور ہوتا ہے؟ نہیں ادا کرے گا تو مجرم بن جائے گا، قصوروار بن جائے گا، مگر نفل نماز مسرور ہو کے ادا کرتا ہے اپنی طرف سے۔ دیکھیے آج ہم لوگ گاڑیوں میں ہیلمٹ پہن کر جاتے ہیں، مجبوری سے جاتے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں۔ کیا کرنا، قانون ہے، اگر قانون ہٹا دیا جائے، اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ ہیلمٹ پہننا چاہتے ہو تو پہنو، نہیں چاہتے ہو تو نہیں پہنو، اس کے بعد بھی اگر آپ ہیلمٹ پہن کر جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے اپنی مرضی سے پہن کے جا رہا، حکومت کی طرف سے پابندی نہیں، اپنی مرضی سے پہن کے جا رہا ہے۔ اسی طرح نفل ادا کرنے والا اپنی مرضی سے نفل عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن بندہ اپنی خوشی سے کر رہا۔ تو اللہ کی محبت جب دل میں مضبوط ہو جاتی ہے تو بندے کو مزہ ملتا ہے، عبادتوں کے کرنے میں اسے مزہ ملتا ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھتا ہے، مزہ ملتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، اسے مزہ ملتا ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے مولا کی عبادت کر رہا ہے۔ فرض جو کیا اس کے لیے لازمی تھا، کرنا تھا، کر لیا، اور اس کے بعد اللہ نے اسے اختیار دے دیا، اے بندے میری مرضی کی چیز تو کر لیا، اب تیری مرضی کے مطابق تو جتنا کرنا ہے کر۔ تو بندہ نفل عبادتیں کرتا ہے، نفل عبادتیں کرتے 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 رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی قربت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کون کتنا قریب ہوا۔ مگر ہم اتنا ضرور کہیں گے اقرب العباد الی رب العباد هو سید العباد، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب جو بندے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ سید العباد ہیں، تمام بندوں کے سردار ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام ہیں، اولیاء ہیں، ہر ایک اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو نفل نمازوں کے ذریعے بندہ قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کا جو عمل ہے وہ برابر جاری رہتا ہے، کیونکہ ولا یزال عبدی جو فعل ہے وہ استمراری ہے۔ استمراری کا مطلب کیا؟ رکنا نہیں، موقوف نہیں ہونا، بلکہ جاری رہنا، کنٹینیو ہوتے رہنا۔ تو لا یزال عبدی یتقرب الیہ، میرا بندہ قریب ہوتا جاتا ہے، مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے میرے نوافل کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو
محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ بندہ خدا کا کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غوث پاک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب رب العالمین۔ بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ محبت کرتا رہا یہاں تک کہ رب کا محبوب بن گیا۔ اب رب بندے سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ جو خودی ہے یہ کیا ہے؟ جو خودی مٹی تو خودی ملی۔ خودی کو مٹانا ہے تبھی خودی ملے گی۔ جو خودی مٹی تو خودی ملی، جو خودی ملی تو خدا ملا۔ خودی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی خوددار بن کے تکبر والا بن جائے۔ یہاں خودی وہ خودی ہے جو بے خودی کے بعد آنے والی ہے۔ جو بے خودی کے بعد بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں جب بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو کہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، مگر ان کے مفہوم میں واقعی باریکی، کیسے اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے۔ کنت سمعہ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، الذی یسمع بھی، جس سے بندہ سنتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ۔ وبصرہ، الذی یبصر بھی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یمشی بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہمارے علماء نے جو سمجھا دیا اسی پر عمل کر لینے میں ہماری سلامتی ہے، اسی کو فالو کر لینا ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ وہی سنتا ہے جو خدا کو پسند ہے، وہی دیکھتا ہے جو خدا کو پسند ہے، وہی پکڑتا ہے جو خدا کو پسند ہے، اور اسی راستے پہ چلتا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے اس کا۔ اور دوسرا مفہوم، اللہ والے پر فنائیت طاری ہو جاتی ہے، ایسا فنا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی قوت ہوتی ہے، نہ اس کے پاؤں میں کوئی قوت ہوتی ہے۔ پھر رب اس پہ کرم کر کے غیبی طاقت اسے دیتا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں، ایسی طاقت دیتا ہے کہ ولی وہ چیز سن لیتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتے، ولی وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، ولی ایسی چیز کو قبضے میں لے آتا ہے جسے دوسرا قبضے میں لا نہیں سکتا، اور ولی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس جگہ دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ دیکھیے طی الارض ایک مسئلہ ہے، طی الارض عقائد کی کتابوں میں ہے۔ طی الارض کا معنی پوری زمین کو طے کرنا، یعنی زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جانا، اور وہ بھی ایک لمحے میں پہنچ جانا۔ یہاں سے پاؤں اٹھا کر رکھتے ہی دوسرے کنارے کو پہنچ جانا۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسی کرامت دیتا ہے کہ انہیں طی الارض یعنی زمین، پوری زمین کو طے کر دینا، ایک ہی لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچ جانا، یہ ولی کے لیے
ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن کیا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بعض چیزیں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بڑوں کو سمجھ میں آ جاتی۔ مثلاً ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ دیکھو ابا جان میں بڑا حساب آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے وہ حساب بنا لیا 2,00,000، پھر نیچے 2,00,000 لکھ کر اس کا ایڈیشن کیا 0,0,0,0,0,0، 5-10 منٹ اسے لگے، 4,00,000 بنا کر بولا کہ 2,00,000 جوڑے تو 4,00,000 بنتا ہے، بہت بڑا ہے، کتنے زیرو آ جاتے اس کے اندر، 0,0,0، اتنا بڑا حساب میں ابا سے پوچھوں گا۔ ابا سے پوچھا 2,00,000 بھی 2,00,000 کتنا بولیں گے؟ آؤ بھائی 4,00,000 کیسا بولا اتنا جلدی؟ میں نہیں بول سکا نا۔ تو یہ بچہ ہے، باپ کی لیاقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں بچے ہیں، اولیاء کرام ہم سے بڑے ہیں، لہٰذا ان کے رتبے ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتے، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، اللہ والوں کے رتبے بلند ہیں۔ دیکھیے شاعر نے سوا کا لفظ 2 معنی میں استعمال کیا ہے۔ پہلے جو کہا ان کے رتبے ہیں سوا، سوا کا معنی اونچے، ان کے رتبے ہیں الگ تھلگ ممتاز، ان کے سوا مشکل ہے، نہیں مل سکتے دوسروں۔ ہم غوث الاعظم کی کرامتیں سنیں گے تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ہم غوث پاک کو یا خواجہ غریب نواز کو ہماری طرح نہیں سمجھ سکتے، ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی فرماتے ہیں کار پاکاں راخیاس از خود مگیر، اللہ والوں کے کاموں کو تیرے حساب سے مت تول، تو جیسا کرتا ہے ویسا ہی وہ بھی کر سکتے ہیں، ایسا مت سوچ۔ گرچہ ماند در نوشتن شیر شیر، اگرچہ کہ لکھنے میں شیر شیر دونوں یکساں ہیں، شین یہ رے شیر بورڈ پہ لکھ دو، پھر شیر لکھو نیچے اس کے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اس میں بھی شین یا را، اس میں بھی شین یا رے، اتنا ہی رہے گا، مگر معنی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ شیر باشد کہ آدم را خورد، شیر وہ ہے جو آدم کو کھا جاتا ہے، شیر باشد کہ اورا طفل خورد، اور شیر جو ہے دودھ کو کہتے ہیں، دودھ وہ چیز ہے جسے بڑا انسان تو بڑا انسان، طفل جو ہے نا بچہ وہ بھی پی لیتا ہے، مگر شکل میں دونوں یک ہے، شیر شیر۔ تو شکل کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اولیاء کرام کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب اشعث اغبر مدفوع، بہت سے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبرا غبار آلود ہیں ان کے کپڑے، مدفوع لوگ ان کو ڈھکیل دیں گے دروازوں سے، ارے یہ کون آیا، مگر وہ اندر اللہ والا ہوگا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کچھ کہہ دے تو اللہ اس کی بات کو پوری کر دیتا ہے، اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ڈھکوسلے والے کو بھی آپ ولی مان لو، پتہ تو چل ہی جائے گا، پہلی بار آپ اس کا جائزہ لیں گے پھر تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ واقعی اللہ والا ہے یا یہ پیٹ پالو بھکاری ہے، پتہ چل ہی جائے گا۔ مگر ولی کی پہچان بھی کچھ مشکل کام ہے، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی ہے
کہ اس کی صحبت میں، اس کی باتوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تمہارے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ ایک اللہ والی کی صحبت تمہیں ملی ہے۔ تو یہی آج کا درس حدیث۔ میں نے جو حدیث آپ کو سنائی وہ حدیث ہی ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے ہے۔ تو درس حدیث کی بھی کمی نہیں ہوئی، اور جو موسم ہے اولیاء کرام کے تذکرے کا موسم ہے، اس موسم کے مطابق بھی بات ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے اندر بھی تیرے ولیوں کی خصلتیں پیدا فرما، تیرے ذکر کو ہمارے اندر جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔